عفیفہ دلہن بنی خود میں سمٹے ہوئے خود پر ایس پی شاذم کا خوف محسوس کرتی دلہن کی اس جوڑے میں اس کا چہرہ بھی لال پڑ گیا کیونکہ عفیفہ شاذم سے 10 سال چھوٹی تھی اور بچپن سے لے کر آج تک اس نے شاذم کو اپنا بھائی کہا تھا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ شاذم کی بیوی بن جائے گی، اور شاذم سے ڈرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ایس پی بھرپور مردانہ وجاہت کا ایک روبدار لہجے کا مالک اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ٹیوشن خود پڑھاتا تھا۔ عفیفہ جو شاذم کی پھوپھی ذات تھی، عفیفہ کے والدین کی موت کے بعد وہ اپنے ماموں کے گھر میں ہی پلی بڑی تھی، اس لیے شاذم نے ہمیشہ اسے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا، اور پڑھائی کے معاملے میں وہ اتنی سختی کرتا تھا کہ ہمیشہ عفیفہ شاذم سے ڈرتے ہوئے اسے اپنا سبق نہیں سنا پاتی اور بدلے میں اسے سزا ملتی۔ اور آج وہ ہر جذبے سے خالی دل لیے اس کی دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی ڈر کے مارے خود میں ہی سمٹ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ نہ جانے شاذم بھائی اب میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہ شادی تو ایک حادثہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ خود کلامی کرتی کبھی خود کو ہمت دے رہی تھی اور کبھی خود میں لرز رہی تھی کہ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ شاذم ایک خوبرو نوجوان، اس کی کالی وسیلی آنکھیں ایسی تھی کہ کوئی بھی زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی کھنکارا۔ شاذم کی آواز پر عفیفہ کا دل بند ہونے والا تھا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتا ہوا اپنی گردن پیچھے کو جھکائے اپنے اندر لگی ہوئی جنگ سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ جس لڑکی کو وہ اپنے بہن بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، آج وہ اس کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں بیٹھ جائے گی۔ مگر شاذم ایک جھٹکے میں صوفے سے کھڑا ہوا اور بیڈ کے قریب جا کر کہنے لگا، دیکھو عفیفہ۔ اس کے اس طرح نام لینے پر عفیفہ کانپ سی گئی اور کانپتے ہونٹوں کے ساتھ کہنے لگی، جی شاذم بھائی۔ ایک تو پہلے ہی غصے کے مارے شاذم کا خون کھول رہا تھا، اوپر سے اس کے نکاح میں آنے کے بعد اسے شاذم بھائی کہنے لگی۔ شاذم نے بغیر سوچے سمجھے اس کے چہرے کو پکڑا اور اس کے جبڑے دباتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا، کہنے لگا، نکاح کا مطلب نہیں سمجھتی؟ اتنی بچی تو تم ہو نہیں، تمہاری شادی ہونے جا رہی تھی اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ اپنے شوہر کو کیا کہتے ہیں۔ عفیفہ جو ڈر کے مارے شاذم کی باہوں میں جھولتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ وہ تو پہلے ہی پتہ نہیں کیسے خود کو سنبھال رہی تھی، اور اوپر سے آتے ہی شاذم کا یہ رویہ اس کی سوچ سے بھی برا نکلا۔ عفیفہ کی گردن شاذم کی باہوں میں لٹک گئی۔ شاذم جو اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرتے ہوئے عفیفہ کو جلدی سے بیڈ پر لٹا کر اس کی ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر اس کی سانسیں چیک کرنے لگا اور اسے ہلا کر کہنے لگا، اٹھو، یہ کیا تم نے ڈرامے بازی شروع کر دی؟ مگر عفیفہ جو سچ میں بے ہوش ہو گئی تھی، اس پر شاذم کا ڈر اور خوف اتنا طاری ہوا کہ اس نے تو آج تک شاذم کی طرف دیکھ کر بات بھی نہیں کی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر آتا، عفیفہ ادھر ادھر کہیں نہ کہیں چھپ کے ڈر کے مارے کسی نہ کسی کام میں مشغول ہو جاتی تاکہ اس کا شاذم سے سامنا نہ ہو، کیونکہ جب بھی اس کا سامنا ہوتا وہ بکلاہٹ میں کچھ نہ کچھ ایسا کہہ جاتی جس کے بعد اسے شاذم کی ڈانٹ سننی پڑتی۔ شاذم عفیفہ کو یوں بے ہوش دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ اس نے جلدی سے اسے ہوش میں لانا چاہا، مگر کسی بھی طرح عفیفہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ دلہن کے لباس میں وہ تیار ہوئی ایک نازک سی بدن افسرہ لگ رہی تھی۔ شاذم اس کے چہرے پر پھیلی مسمومیت کو دیکھتے ہوئے خود کو کوسنے لگا اور کہنے لگا، کیا ضرورت تھی اسے ڈانٹنے کی؟ خیر، شاذم نے گلاس میں پانی لیا اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ اسے مسلسل بلاتے ہوئے کہنے لگا، عفیفہ اٹھو پلیز، تم ہوش میں آؤ، ورنہ سب لوگ نہ جانے باہر کیا باتیں کریں گے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جو تم یوں بے ہوش ہو گئی۔ دیکھو اٹھو، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ مگر عفیفہ جھٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شاذم نے دیکھا اس کے ہاتھ پاؤں بالکل سرد پڑ چکے تھے، جیسے برف میں لگی ہوں۔ شاذم اس کے پیروں کی تلیاں اپنے ہاتھوں سے سہلاتا ہوا ان میں مساج کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کی آنکھ کھل جائے اور اس کے جسم کو گرماتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا۔ اپنے جذبات کو جلا گیا۔ وہ ایک بار پھر بے ہوش ہوئی تو شاذم عفیفہ کے اوپر جھکا اور اس کی سانسیں چیک کرنے لگا۔ جب عفیفہ نے ایک لمبا سانس لیا، مشکل سے اپنی آنکھیں کھولتی تو اس نے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے شاذم کا چہرہ، اس کی کالی غصیلی آنکھیں۔ وہ دیکھتے ہی گھبراہٹ کے مارے کہنے لگی، شاذم بھائی۔ شاذم ایک بار پھر غصے سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کرتا، اپنے چہرے کے سامنے اس کا چہرہ لاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو عفیفہ، اب تم نے مجھے بھائی کہا نا، تو معافی کسی صورت نہیں ہوگی۔ عفیفہ نے اپنے منہ پر چپ کا تالا لگا کر کہنے لگی، نہیں کہوں گی، لیکن پلیز آپ میرے ساتھ یوں ظلم تو نہ کریں۔
وہ اسے بیڈ کے کونے کے ساتھ لگاتے مزید اس کے چہرے کے پاس ہوا۔ کہنے لگا کیوں نہ کروں، تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے سب کے سامنے اور شوہر ہوں تمہارا، تم پوری طرح میری دسترس میں ہو اور میرا پورا حق ہے تم پر، میں جو چاہوں جو مرضی کروں۔ عفیفہ کا خوف مزید بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے دل کی دھڑکنیں ایسی تھیں کہ اس کا دل اس کی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ کہنے لگا تم تو ایسے گھبرا رہی ہو جیسے تمہارے ساتھ ظلم ہو گیا یا پھر تم نے کسی اور کو اپنے پاس لانے کے سہانے خواب سجائے ہوئے تھے۔ عفیفہ کہنے لگی خدا کے لیے شاذم، وہ رشتہ ماموں جان نے کیا تھا، مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، کون ہے، میں نے تو کبھی اس کی شکل تک نہیں دیکھی تھی اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہنے لگا تو ٹھیک ہے، جب تمہارا دل خالی ہے تو اس خالی دل میں پھر میں اپنے پہرے لگا دیتا ہوں، نہ ڈر کس بات کا۔ عفیفہ کہنے لگی مگر شاذم، اس سے اگلا لفظ اور منہ سے نکالتے نکالتے رکی تھی، بولی مگر میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہوا، اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا لو اب دیکھ لو، تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، حاضر ہوں، دیکھو مجھے غور سے دیکھو، تمہیں کیا لگتا ہے کیا میں تمہاری زندگی میں زبردستی آیا؟ نہیں عفیفہ، زبردستی تو تم میری زندگی میں آ گئی ہو۔ عفیفہ نے نم آنکھوں کے ساتھ شاذم کی طرف دیکھا اور چہرے پر معصومیت پھیلائے کہنے لگی مجھے کچھ وقت دیجیے۔ شاذم بولا کیوں دوں وقت، جب مجھے کسی نے وقت نہیں دیا تو میں تمہیں کیوں وقت دوں؟ تم اس وقت کہتی نہ کہ مجھے وقت چاہیے، جب تمہارا میرے ساتھ نکاح ہو رہا تھا تب تو تم بڑی نیک پروین بن کر سب کا کہنا مان گئی اور مجھے مجبوراً ماننا پڑا۔ عفیفہ بولی کیا شاذم آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ کہنے لگا پسند نہیں، محبت کرتا ہوں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ سب کے سامنے اسے اپنی بیوی بنا کر بھی اس گھر میں لاؤں گا۔ عفیفہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگا کیا ہوا، تمہیں تو وقت چاہیے نا، لو وقت جتنا چاہیے اتنا وقت لو، مگر میں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جیوں گا۔ جب وہ سسکتے ہوئے رونے لگی شاذم ایک پل کے لیے اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا، اس کے ہونٹ پر اس کی وحشت کی مہر اس کے دل پر نقش ہو چکی تھی۔ کہنے لگا رونا کس بات کا، خود ہی تو کہہ رہی ہو تمہیں وقت چاہیے، تو اس لیے میں تم سے دور ہٹ رہا ہوں، پیچھے ہٹو اور مجھے سونے دو۔ وہ اٹھا اپنا ڈریس چینج کرتے ہوئے ایک ہلکا سا ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر بیڈ پر آ کر لیٹنے لگا۔ عفیفہ چونک کر بولی آپ یہاں؟ وہ وہیں تکیہ رکھتے اس کی طرح مڑا، کہنے لگا کیا مطلب؟ یہاں یہی روز سوتا ہوں تو یہاں پر ہی سوؤں گا، نہ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ شاذم کا لہجہ دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ وہ بولی نہیں آپ سو جائیں، میں ادھر صوفے پر سو جاؤں گی۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے اوپر گراتا، کہنے لگا تم صوفے پر کیوں سوگی؟ بیوی بنایا ہے تو بیوی کی طرح رکھوں گا، مرد ہوں میں، بغیرت نہیں ہوں جو سب کے سامنے مرد بنوں گا اور کمرے میں بولے جلدی سے اپنا یہ بھاری لباس اتارو، نہیں کیسے تم اتنی دیر سے پہن کر بیٹھی ہو؟ وہ اپنا جوڑا اتار کر ایک نارمل سے سوٹ میں لباس چینج کرتے ہوئے آ کر مجبوراً بیڈ پر بیٹھی کیونکہ یہ شاذم کا حکم تھا۔ شاذم ایک دم غصے سے بھڑک کر بولا کیا تمہیں اب لائٹ آف کرنے کا بھی کہنا پڑے گا؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی جی میں وہ ابھی بند کرتی ہوں۔ شاذم کی نارمل بات پر بھی وہ ڈر کے سہ جاتی۔ شاذم ایک بار غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دبی سی مسکراہٹ میں مسکرایا۔ وہ کتنی جلدی سے اسے خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ وہ آج تک یہی وہ خوف تھا کہ عفیفہ نے کبھی شاذم سے بات تک نہیں کی تھی۔ وہ لائٹ آف کر کے بیڈ کے کنارے پر سمٹتے ہوئے لیٹی، آہستہ آہستہ روتے ہوئے اس کی سسکیوں کی آواز جب شاذم کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے کہنے لگا کیا تم میرے جذبات کو بھڑکانا چاہتی ہو؟ تمہیں پتا ہے جوان مرد ہوں اور تم میری بیوی ہو، اگر میں تم پر رحم کھا رہا ہوں تو اسے تم میرا احسان سمجھو، اگر یوں ہی تم میرے قریب سسکتی رہی اور تمہاری یہ مدہوش کرنے والی آواز آتی رہی تو پھر میں زیادہ دیر خود پر قابو نہیں پا سکوں گا، اس لیے چپ چاپ خاموشی سے سو جا، ورنہ پھر تمہاری سسکیاں میں ایسے نکالوں گا کہ تم یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آدھی ادھوری بات کرتے عفیفہ کے خوف میں مزید اضافہ کرتا، خود کے جذبات پر ضبط کرتے سو گیا۔ سوتے ہوئے اچانک سے عفیفہ انجانے میں اس کے قریب آ گئی اور وہ اتنی قریب تھی کہ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے شاذم کی آنکھ کھل گئی۔ ایک بار وہ اس کا دل دھڑکا گئی تھی، نازک وجود، آنکھیں اور ناک رو رو کر سرخ ہو چکی تھی جو اس کی معصومیت میں اور اضافہ کر رہی تھی۔ سوتے ہوئے وہ کسی معصوم سی نازک گڑیا کے سوا اور کچھ نہیں لگ رہی تھی۔ کمرے میں نیم روشنی تھی
شاذم نے آنکھیں بند کر لی، مگر پھر تھوڑی دیر بعد عفیفہ کا بازو جیسے ہی اس کے سینے پر گرا، اس کے دل کی دھڑکنوں میں طوفان سا مچ گیا۔ وہ خود پر قابو کیے بغیر عفیفہ کی جانب اپنا سر تکیے سے اٹھائے دیکھنے لگا۔ اس کا جی تو چاہتا تھا کہ سب کچھ بھول بھال کر اپنی اس خوبصورت سی بیوی سے اپنا حق وصول کرے۔ جیسے بھی ہوا تھا، جو بھی تھا، بیوی تو بن چکی تھی۔ وہ خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے عفیفہ کے بال اس کے چہرے سے پیچھے کرتا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا، اس کی گردن پر جھکا اپنے وجود پر لمس کو محسوس کرتی عفیفہ ہڑبڑا کر اٹھی اور شاذم کو اپنے قریب پا کر وہ سسک سی گئی۔ کہنے لگی، شاذم بھا، کہنے لگا بھائی کہنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ ایسی سزا ملے گی کہ کل کمرے سے باہر نہیں جا پاؤ گی۔ عفیفہ کو ہمیشہ سے ہی شاذم کو شاذم بھائی کہنے کی عادت تھی، اس لیے وہ چند گھنٹوں میں جو اس کا رشتہ بدل چکا تھا، وہ شام کے بعد بھائی کہتے کہتے رک جاتی، کیونکہ وہ شاذم کی طرف سے ملنے والی پہلی سزا کو پا چکی تھی، جس کا نشان ابھی تک اس کے ہونٹ پر موجود تھا۔ خیر، وہ ہڑبڑاہٹ میں اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، پلیز بولا کیا؟ تم خوش نہیں ہو میری بیوی بن کر؟ ایس پی شاذم جیسا روب اور دبدبا باہر تھا، جس سے وہ سب روب دبدبے میں عفیفہ کے سامنے آتا تو عفیفہ کی جان تو تقریباً نکل ہی جاتی۔ جانی کتنی مشکل سے اس کی یہ رات کٹی، اور اس نے خود کو ابھی تک شاذم سے بچایا ہوا تھا، یا پھر شاذم ابھی خود ہی اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا تعلق استوار نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں تانیہ تھی، اس کی یونیورسٹی کی دوستی نہیں بلکہ اس کی محبت، اور ان دونوں کی محبت کے چرچے یونیورسٹی میں ہوتے۔ اب تک وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انوالو تھے، اور شاذم تو تانی کے ساتھ ہی شادی کا خواب سوچ چکا تھا۔ اسے پتا نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں عفیفہ یوں اچانک آ جائے گی، اور یہ سب بھی تو اچانک ہی ہوا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا، جس پر ان گنت کالز تانیہ کی تھی اور ڈھیروں میسیجز۔ تانیہ کو نہ جانے کس نے یہ خبر دی کہ شاذم نے اپنی کزن سے نکاح کر لیا ہے۔ جیسے ہی شاذم نے کال بیک کی تو وہ بغیر رکے شاذم پر برس پڑی، کہنے لگی، شاذم، میں نے تو تمہیں سب مردوں سے مختلف سمجھا تھا، اور تم کیا نکلے؟ تم مرد نہ ایسے ہوتے ہو، باہر لڑکیوں کو اپنی محبت میں پھنساتے ہو، انہیں دن رات وعدے قسمیں دے دے کر اپنی محبتوں کا یقین دلاتے ہو، اور جب بات آتی ہے ان کے خاندانوں کی تو یہ چپ چاپ شریف بچے بن کر بڑوں کی بات ماننے والے بن جاتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کسی کے دل میں کتنے ارمان جگائے ہوئے ہیں۔ تم نے اس لڑکی کو اپنا لیا، اب تم مجھے یہ کہو گے کہ یہ شادی مجبوری ہے؟ شاذم کہنے لگا، تانیہ، ابھی تم غصے میں ہو، میری کوئی بات نہیں سمجھو گی، اس لیے میں جلدی سے نکلتا ہوں۔ کہنے لگی، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، مائی فٹ۔ تانیہ کو غصہ اس وقت ساتویں آسمان پر تھا۔ شادی کی پہلی صبح ہوئی۔ شاذم جو اپنا یونیفارم پہنتے ہوئے کمرے سے تیزی سے نکلتا اور سیڑھیاں اترتے ہوئے جب نیچے آیا تو اس کے والد وجاہت حسین کہنے لگے، برخوردار، کل تمہارا نکاح ہوا ہے اور آج تمہارا ولیمہ ہے اور تم ڈیوٹی پر جا رہے ہو۔ ایس پی شاذم کہنے لگا، بابا، میں اپنی ڈیوٹی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتا، اور میرا نکاح جس طرح ہوا ہے یہ آپ جانتے ہیں، اس لیے اگر یہ کوئی پہلے سے طے شدہ ہوتا تو میں چھٹیاں لے چکا ہوتا، مگر ایسا کچھ نہیں ہے، اور ولیمہ تو رات کو ہوگا نا، تو میں پوری کوشش کروں گا وقت سے پہلے پہنچ جاؤں، ابھی ایمرجنسی میں مجھے نکلنا ہے۔ شاذم جو بغیر ناشتہ کیے جلدی سے گھر سے باہر نکل گیا، اور عفیفہ کمرے میں بیٹھی اپنی زندگی میں آنے والے اس بدلاؤ کو محسوس کر رہی تھی، اور شاذم اسے جاتے ہوئے یہ تاکید کر کے گیا تھا کہ گھر والوں کے سامنے تم ایسے ہی رہو گی کہ میں تمہارے ساتھ بالکل نارمل ہوں، سمجھ گئی؟ وہ شاور لیتے ہوئے باہر آئی، ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی، اپنے ہونٹ پر دیے گئے شاذم کے نشان کو چھپانے کی کوشش کی، اور پھر جب باہر آئی تو اس کے ماموں وجاہت حسین کہنے لگے، کیسی ہو میری بیٹی؟ وہ اپنے ماموں کو سلام کرتے بولی، جی ماموں جان، ٹھیک ہوں۔ عفیفہ حسب معمول کچن میں گئی، کہنے لگی، ممانی جان، میں آپ کی مدد کروا دوں۔ نسرین بیگم جو دل کی اچھی خاتون تھی، انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح ہی عفیفہ کو رکھا تھا۔ کہنے لگی، عفیفہ، تمہاری شادی کی پہلی صبح ہے، اس لیے تم ابھی کوئی کام نہیں کرو گی۔ عفیفہ بڑے پیار سے اپنی ممانی کو کہنے لگی، ممانی جان، میں کون سا کسی پرائے گھر میں ہوں، اپنے گھر میں ہی تو ہوں، روز بھی تو کرتی ہوں نا، آپ بیٹھے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس طرح مریم آئی اور کہنے لگی، عفیفہ، وہ عفیفہ کہتے ہوئے ساتھ ہی کہنے لگی، عفیفہ بھابھی، اب تو تم میری بھابھی ہو نا،
اب تو ہماری نند بھابھی والی لڑائی بھی ہوا کرے گی۔ شاذم کی بہن مریم اور عفیفہ کی عمر ایک جیسی تھی، دونوں ساتھ میں پلی بڑی تو بہنوں جیسا پیار تھا۔ دونوں میں ایک ہی کمرے میں ان کا بچپن گزرا۔ کہنے لگی سچ پوچھو عفیفہ، کل رات میں نے کمرے میں تمہاری غیر موجودگی کو بہت مس کیا۔ نسرین بیگم نے عفیفہ سے کہا شاذم تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ عفیفہ نے کوئی گلا شکوہ کیے ہوئے جی میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی ایک تو یہ لڑکا بھی نا، سب لوگ ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، ادھر شاذم جو گھر پر ڈیوٹی کا کہہ کر سیدھا تانیہ کے گھر پہنچ گیا۔ تانیہ کے گھر میں اس کی والدہ ہی رہتی تھی اور اس کی والدہ اپنی بیٹی کے شاذم کے ساتھ تعلقات کو بخوبی جانتی تھی، بلکہ ان کی بیٹی سے زیادہ تو تانیہ کی والدہ کی خواہش تھی کہ شاذم ان کا داماد بنے۔ خیر شاذم تانیہ کے گھر میں داخل ہوا، اسے دھڑلے کے ساتھ تانیہ کو آواز دے رہا تھا کیونکہ شاذم کا آنا جانا ان کے گھر تھا۔ تانیہ کے والدہ نے کہا شاذم بیٹا تم سے یہ امید نہیں تھی، تمہیں پتا ہے کل سے تانیہ کا کیا حال ہو گیا ہے، جب سے اسے یہ پتا چلا ہے کہ تم نے نکاح کر لیا اپنی کزن سے۔ کہنے لگا آنٹی اس وقت صورتحال اور حالات ایسے تھے کہ میں انکار نہیں کر پایا، اور عفیفہ یتیم تھی، میری کزن ہے، پھپھو کی بیٹی ہے، اس کی بارات نہیں آئی، لڑکے نے فراڈ کیا ہمارے ساتھ، پورا خاندان اکٹھا تھا، تو پھر موقع کی مناسبت سے بابا نے مجھے بٹھا دیا اور میں اس وقت انکار کر ہی نہ پایا۔ کدھر ہے یہ تانیہ؟ تانیہ کی والدہ اس کے کمرے کی طرف اشارہ کرتی تو وہ اتنی تیزی سے سیڑھیاں چڑھا دو تین اسٹیپ ایک ساتھ پھلانگ رہا تھا۔ کمرے میں گیا تو تانیہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ شاذم نے اسے پیچھے سے کندھا مارا، کہنے لگا کیا بات ہے، نہ تم فون پر بات کر رہی ہو اور اب گھر آیا ہوں تو جانتی ہو پہلی بار ایسا ہوا ہے، میں تمہارے گھر آیا ہوں اور تم نے مجھے دروازے پر ویلکم نہ کیا ہو۔ کہنے لگی شاذم پلیز اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دو، جب تم اتنا بدل سکتے ہو تو میں نہیں بدل سکتی۔ شادی کے دعوے اور وعدے مجھ سے کیے اور شب زفاف اس کے ساتھ منا کر آئے ہو۔ شاذم کہنے لگا تمہاری قسم میں اس کے قریب نہیں گیا، ہم نے کوئی ایسا تعلق استوار نہیں کیا، پلیز ٹرسٹ می۔ کہنے لگی ٹرسٹ سے کیا ہوگا، آج نہیں تو کل قریب تو آ جاؤ گے نا، ظاہر سی بات ہے جوان بیوی کمرے میں ہوگی تو تمہارے جذبات قابو میں تھوڑی رہیں گے۔ تانیہ منہ دوسری طرف کر کے بول رہی تھی، وہ تانیہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتا کہنے لگا چلو ہم لوگ ناشتہ باہر کریں گے، میں نے ابھی تک نہیں کیا۔ تانیہ جتنی بھی ناراض ہوتی شاذم ہمیشہ اسے منا لیتا، اس بار بھی اسے پتا تھا کہ وہ آخر کار مان ہی جائے گی۔ بولا جلدی سے فریش ہو جاؤ ورنہ ایسے ہی ساتھ لے جاؤں گا۔ تانیہ کہنے لگی پلیز شاذم لیو می، میں نے جب کہہ دیا کہ میرا موڈ نہیں ہے، پہلے لڑائی ہوتی تھی تو کوئی اور بات تھی، وجہ اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب شاذم تم میرے نہیں رہے، میں کس حق سے تم پر حق جتاؤں، تم کسی اور کے شوہر بن چکے ہو، میرے ارمانوں کا گلا گھونٹ چکے ہو۔ شاذم نے تانیہ کو کندھوں سے پکڑا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا تم سے شادی کروں گا، اگر وعدہ کیا ہے تو نبھاؤں گا بھی۔ زبردستی کی شادی اور من پسند عورت کے ساتھ نکاح میں بہت فرق ہوتا ہے، میرے دل میں میرے دماغ میں تمہارا راج ہے۔ تانیہ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہیں تمہارا حق تمہارا سب کچھ دوں گا۔ تانیہ اس سے کندھے چھڑواتے ہوئے کہنے لگی تم اپنے خاندان میں مجھے نام دے سکتے ہو سب کے سامنے۔ شاذم کچھ دیر خاموش رہا، کہنے لگی نہیں دے سکتے نا تو یہ چوری چھپ کے مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے، چھوڑ دو مجھے میرے حال پہ اور جاؤ یہاں سے، ویسے بھی آج تو تمہارا ولیمہ ہے نا تو اپنا ولیمہ حلال کرو جا کے۔ کہنے لگا تانیہ پلیز تمہیں پتا ہے تمہاری ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تانیہ ایس پی شاذم جیسے دیکھ کر ہی کوئی خوف کھا جاتا، مگر تانیہ بے دھڑک اس کے سامنے بولتی، اور شاید یہی وجہ تھی، مرد جتنا بھی وسیلہ روب دار ہو اپنی من پسند عورت کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک جاتا ہے، مگر تانیہ یہ ٹھان چکی تھی اب کسی بھی طرح شاذم سے نہیں مانے گی۔ لیکن کہنے لگی شاذم جس طرح تم نے کسی لڑکی سے نکاح کر لی اور کہہ دیا مجبوری میں کیا، اور میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں، کیا کل اگر میں کسی اور سے شادی کر کے تمہیں یہ کہوں محبت تو میں تم سے ہی کرتی ہوں تو کیا کیفیت ہوگی تمہاری؟ تانیہ کی بات شاذم کے غصے کو ہوا دے گئی، کہنے لگا تانیہ کنٹرول یور لینگویج، یہ کیا بےہودگی ہے؟ تانیہ ہر حد پار کرتے ہوئے شاذم کو اس کی یونیفارم کے گریبان سے پکڑتے ہوئے کہنے لگی تو پھر میں کیسے برداشت کر لوں؟ ایس پی شاذم اگر تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے تو پھر میرے لیے بھی لڑکے کی کمی نہیں ہے۔
اینڈ پلیز لیو می الون. جاؤ یہاں سے اور بھول جاؤ تانیہ نام کی کوئی لڑکی تمہاری زندگی میں تھی. وہ تانیہ کو بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا تھا، اس کے مزید قریب. اس کی کالی وسیلی والی آنکھیں جن میں تانیہ زیادہ دیر تک دیکھ نہ پائی اور اپنی نظریں پھیر گئی. کہنے لگا ہمت ہے تو میری طرف دیکھ کر بات کرو. تمہیں میں کب سے اپنی صفائی پیش کیے جا رہا ہوں کہ اس سے شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی. میری مرضی تم ہو تانیہ. اور سنو دیکھو، اگر تم نے مجھے کھو دیا نا تو بہت پچھتاؤ گی تم. تانیہ کہنے لگی کیا میں ہی پچھتاؤں گی؟ تم نہیں پچھتاؤ گے مجھے کھو کے. آج پہلی بار ان کے درمیان اتنی سنگین قسم کی لڑائی ہوئی تھی. شاذم اپنے بازو پر لگی ہوئی گھڑی پر دیکھتے ہوئے کہنے لگا اس وقت مجھے تھانے پہنچنا ہے. تمہارے ساتھ بات ہوگی اور کسی قسم کی کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ لاسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں تم مجھے کھو دو گی. اس کے بعد شاید پھر میں کبھی کچھ نہ کر پاؤں. تانیہ ٹھٹک سی گئی. اسے تو لگا تھا شاذم اس کے لیے روئے گا، تڑپے گا، اسے منائے گا، مگر شاید وہ بھول چکی تھی جس طرح کا برتاؤ اور جس طرح کی باتیں وہ کر چکی تھی. شاذم مرد تھا اور مرد کا زبان چلانے والی عورت سے دل بھرنے میں دیر نہیں لگی. خیر وہ جتنی رفتار سے سیڑھیاں چڑھا تھا اس سے دگنی رفتار سے اترتا ہوا تانیہ کی والدہ کو اگنور کرتے ہوئے گھر سے اتنے غصے میں نکلا کہ تانیہ کی والدہ کہنے لگی ایک تو یہ تانیہ، میں نے کہا بھی تھا جب وہ آئے تو نارمل برتاؤ کرنا، مرد کا کیا ہے، ایک نہیں تو دوسری صحیح. اب تو اس کے پاس اس کی جوان بیوی ہے. اس کی والدہ جلدی سے تانیہ کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی تانیہ کیا کہا ہے تم نے شاذم سے؟ کہنے لگی کچھ نہیں موم، فی الحال میرا دماغ بہت خراب ہے، آپ یہاں سے جائیں. شاذم ڈیوٹی پر تھا. شام کا کافی وقت ہو چکا تھا جب وجاہت حسین کی شاذم کو کال آئی. کہنے لگا بیٹا ہال میں سارے مہمان پہنچ چکے ہیں، تم کہاں ہو ابھی تک؟ کہنے لگا بس بابا پہنچا 2 منٹ میں. وہ تیز رفتاری میں گھر کے لیے نکلا. کمرے میں آیا. شاذم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا عفیفہ سامنے ولیمے کے جوڑے میں تیار بیٹھی ہوئی جیسے کسی سوچ میں گم، اس احساس سے بالکل ناواقف کہ شاذم کمرے میں داخل ہو چکا ہے. شاذم اپنے یونیفارم کی شرٹ اتار چکا تھا. جب اسے احساس ہوا کہ عفیفہ بالکل ہوش کی دنیا سے ناواقف بیٹھی ہے وہ اس کے قریب گیا اور کہنے لگا او ہیلو، کن سوچوں میں گم ہو تم؟ عفیفہ ہڑبڑا کر شاذم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی آپ کب آئے؟ کہنے لگا تبھی آیا جب تم نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی. بولی نہیں کچھ خاص نہیں. عفیفہ کے چہرے پر پھیلی معصومیت، لائٹ پنک کلر میں وہ خود گلابی سی لگ رہی تھی. شاذم کی نظریں ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر جم سی گئی مگر پھر وہ تیار ہوتا عفیفہ سے کہنے لگا اپنے دل میں کوئی زیادہ جذبات یا خوش فہمی مت پالنا، تم میری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. عفیفہ کہنے لگی جانتی ہوں، اگر میں آپ کے لیے اتنی ہی باعث اذیت ہوں تو آپ ماموں جان کے سامنے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی زندگی کو میری وجہ سے خراب کریں. میں تو ہوں ہی بدقسمت، ساری زندگی والدین کی کمی کو محسوس کیا. اگر اب شوہر ملا ہے تو شوہر کے پیار کے لیے شاید میں ساری زندگی ترسوں گی، اور سب کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی. مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں. عفیفہ کی اتنی بڑی بڑی باتیں شاذم کے دل میں جیسے گھر کر رہی تھی. وہ اس کے اوپر جھکے ہوئے کہنے لگا مجھے ایموشنل کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ کہنے لگی نہیں شاذم، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کبھی اپنی چادر سے بڑھ کر پاؤں نہیں پھیلائے، اس لیے آپ کا رویہ برداشت کرنے کی ہمت ہے مجھ میں، اور میں کبھی آپ کو فورس نہیں کروں گی ہمارے اس رشتے کو نبھانے کے لیے. آپ جب چاہیں اپنی من پسند لڑکی سے نکاح کر لیجئے. شاذم اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے خود کے قریب کر کے کہنے لگا. اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے شاذم کا سارا غصہ ایسے تھا جیسے پانی کی طرح بہہ رہا ہو، مگر وہ اس وقت کچھ بھی کہنے کی حالت میں نہیں تھا. دونوں ایک ساتھ باہر ہال میں پہنچے جہاں سب مہمان موجود تھے. ولیمے کا فنکشن ختم ہوا تقریباً رات کے 2:30 بجنے والے تھے جب وہ لوگ واپس گھر آئے. نسرین بیگم عفیفہ کو شاذم کے کمرے تک چھوڑتی ہوئی کہنے لگی بیٹا تم لوگ آرام کرو، صبح ملاقات ہوگی. عفیفہ جو اس وقت بھاری لباس میں تھکی ہوئی تھی کمرے میں آ کر اپنی جویلری اتار رہی تھی. دل میں کوئی جذبات نہیں تھے. ایک طرف شاذم کا غصہ اور اس کی غصے کی وجہ سے اس کا ڈرنا، دوسری طرف شاذم کا اس کے منہ پر صاف الفاظ میں یہ کہہ دینا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرے گا. شاید ایک لڑکی کے لیے اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں. پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرے گا، شاید ایک لڑکی کے لیے اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہو سکتا. اس کے دل ہر جذبے سے خالی تھا.
وہ دل میں کوئی خواہش پائے بغیر یہ سوچ چکی تھی وہ اس رشتے کو نبھائے گی جب تک شاذم نے چاہا۔ وہ زیورات اتار رہی تھی، شاذم بھی کمرے میں ابھی آیا ہی تھا کہ رات کے 2:30 بجے اس کے موبائل پر بیل ہوئی۔ عفیفہ نے ایک نظر اٹھا کر شاذم کی طرف دیکھا اور اس کے موبائل پر ڈالی، مگر کچھ کہے بغیر اپنا ڈریس بدلنے لگی۔ عفیفہ سمجھ گئی تھی کہ یقیناً وہی لڑکی ہوگی جس سے شاذم نے کہا تھا کہ میں محبت کرتا ہوں، اور وہ تھی بھی تانیہ کی ہی کال ریسیو کر کے کہنے لگا، تانیہ اس وقت کال کرنے کا مقصد؟ کہنے لگی، کیوں، کیا ہوا، ڈسٹرب کیا تمہیں؟ تم تو اس وقت بیوی کے ساتھ ہوگے، ظاہر ہے تمہاری راتیں تو اب رنگین کرنے کے لیے کوئی آ گئی ہے نا، تمہیں میری کیا ضرورت؟ شاذم کہنے لگا، تانیہ۔ وہ دانت پیچتے ہوئے بولا، ابھی تانیہ سے بات کر ہی رہا تھا۔ عفیفہ کمرے میں آئی۔ عفیفہ نے ایک نظر شاذم کی طرف دیکھا اور دل میں سوچنے لگی، اگر میں نے بغیر ہمت کے اپنی جگہ خالی چھوڑ دی تو یقیناً شاذم کا دھیان اس لڑکی کی طرف ہی رہے گا، اور اگر میں شاذم کو اپنی محبت دوں تو یقیناً اس لڑکی کو بھول جائے گا۔ عفیفہ شاذم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ شاذم اس کا یوں اپنے سامنے آ کر کھڑا ہونا کچھ عجیب سا لگا۔ وہ تانیہ سے بات کر رہا تھا۔ عفیفہ خود سے آگے بڑھی اور نہ جانے کتنی ہمت جمع کرتے ہوئے وہ خود کو شاذم کے سینے سے لگا بیٹھی۔ دل تو اس وقت عفیفہ کا بھی بے قابو گھوڑے کی طرح دوڑ رہا تھا، مگر یہ سب وقت کی ضرورت تھی۔ شاذم کا دل بھی دھڑک سا گیا تھا جب وہ تانیہ سے کہنے لگا، میں تم سے صبح بات کروں گا۔ اس نے تانیہ کی بات سنے بغیر ہی کال بند کر دی، موبائل سائیڈ پر رکھ دیا اور عفیفہ کو تھوڑا سا پیچھے کر کے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا؟ کل تک تو تم مجھ سے بہت ڈر رہی تھی، اور آج خود میرے قریب کیوں آ رہی ہو؟ عفیفہ کہنے لگی، شوہر ہیں آپ میرے، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اب ہمارا رشتہ بدل گیا ہے، اس لیے میں نے سوچا اگر رشتہ بدل گیا ہے تو پھر رشتے کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے۔ وہ اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ پکڑ کر کہنے لگا، تم جانتی ہو نا تم کس حق کی بات کر رہی ہو؟ عفیفہ کہنے لگی، جانتی ہوں، تمہیں اپنا حق چاہیے۔ عفیفہ نے اترتے ہوئے کہا، جی۔ دل میں وہ جتنی ڈری ہوئی تھی چہرے پر اتنی ہی ہمت ظاہر کر کر کہنے لگی، کہا گیا تمہارا ڈر، تمہیں بہت غصے والا لگتا تھا، اور آج تک عفیفہ تم کبھی میرے سامنے اس طرح نہیں بولی، ابھی اچانک تمہیں کیا ہوا؟ عفیفہ بتاتی کہ وہ دوسری لڑکی شاذم کی زندگی میں کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ شاذم کے مزید قریب آ کر کہنے لگی، کیوں آپ مجھے میرا حق نہیں دیں گے؟ اگر نہیں دیں گے تو شاذم اسے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے کہنے لگا، اگر نہیں دوں گا تو کیا؟ کس بات کی دھمکی دے رہی ہو؟ کہنے لگی، تو پھر میں خود بات کروں گی سب سے، ماموں جان کو بتا دوں گی کہ آپ اس شادی سے راضی نہیں ہیں اور میرے قریب نہیں آتے۔ وہ اسے بیڈ پر پٹکتے اس کے اوپر جھکا، کہنے لگا، تم یہ بات کہو گی سب سے کہ میں تمہارے قریب نہیں آیا، تمہیں حق نہیں دیا؟ کہنے لگی، ہاں تو کہوں گی نا، کوئی بھی لڑکی اس طرح برداشت نہیں کرتی کہ رات کے اس پہر اس کا شوہر دوسری لڑکی سے بات کرے۔ بولا، تمہیں میری زندگی میں آئے ہوئے ابھی 1 دن ہوا اور تم جیلس بھی ہونے لگی اور مجھ پر حق جتانے لگی۔ عفیفہ خاموش رہی۔ حق چاہیے نا تمہیں؟ تو ٹھیک ہے، ابھی دیتا ہوں تمہیں تمہارا حق۔ اس کی گردن پر جھکتے جیسے اس نے اس کی گردن کو اپنے دانتوں کی گرفت میں لیا۔ عفیفہ کی سسکیاں نکلنے لگی۔ بولا، اتنا سا تو تم سے برداشت نہیں ہو رہا، بڑی آئی حق لینے والے۔ شاذم اٹھنے لگا، مگر عفیفہ نے شاذم کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ کہنے لگی، نہیں شاذم۔ شاذم کے جذبات بھی بھڑک چکے تھے اور شاید اب وہ بھی عفیفہ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا۔